تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو حسین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، عراق، حجاز، یمن اور دیار باکر میں حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متعدد افواجوں کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شروع میں نور الدین زنگی کے یہاں فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیر کو کی قیادت میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، ان کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ مصر کی فتح کے بعد 1171 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس عرصہ کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک بہت سے ممالک کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید بڑا کر لیا اور اپنی جنگی کارناموں پر نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت کے دوران صلیبی بادشاہوں سے 4 سال کا امن معاہدہ ہوا تھا، جس کے مطابق مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مگر یہ معاہدہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ صلیبی افواجیں اپنی سازشوں، لوٹ مار اور قتل و غارت میں مصروف تھی اور مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدگی سے لوٹ رہے تھے، مگر حد اس وقت ہوئی جب انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے فوجیں جمع کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے فوری ان کا پیچھا کیا اور ان بد ذاتوں کو راستے میں دبوچ لیا، لہٰذا یہاں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی فوجی ہلاک ہو گئے اور 30,000 کے قریب عیسائی فوجی گرفتار ہوئے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردن کے قلعے کورک کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حجاز مقدس جانے والے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا۔ اس بادشاہ کا نام رچلانڈ تھا۔ وہ بڑے غرور میں بولا، بلاؤ اپنے محمد کو، تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہی قتل کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھائی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ دوسری مرتبہ پھر اس بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر موسمی حالات کا سامنا نہ کر سکا اور یمنی بندرگاہ سے ہی واپس لوٹ آیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے رچلانڈ کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی۔ صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ کے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے نکلے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑے اور یوں حطین کے مقام پر ایک تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی انہیں سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ ہارنے کے بعد جب عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ
سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیجے گئے تو پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے رچالنٹ کے، لہذا ان میں سے ایک بادشاہ نے اپنا پانی بچا کر رچنالٹ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پانی پیش کرنے والے بادشاہ کو کہا، یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان نے رچلانٹ کو اسلام کی دعوت بھی دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے تیرے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تو نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا اور دوسری مرتبہ جب تو نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تھا اور کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ تو آج محمد عربی کا خادم اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے، جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور رچلانٹ کی گردن اڑا دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی، جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی 57 سالہ زندگی میں کوئی حج نہیں کیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس قدر جہاد میں مصروف تھے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔